السلام علیکم میرے پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ دوستوں، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں واقعات تو سن رکھا ہوگا کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے کنویں سے نکالا اور مصر کی بازار میں انہیں بیچ دیا، اور پھر کس طرح وہ بادشاہ بنے۔ آج میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بہن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بہن بھی ہوا کرتی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اپنی بہن سے کتنے پیار کیا کرتے تھے، اور ان کی بہن نے کس طرح اپنے وقت میں عشق لڑایا تھا، پھر ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یعنی ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد اور دادا کے پیغام ہدایات کو پھیلانے کے کام کو ہمیشہ جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دوستو بغور سنیں، آپ علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء کرام یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جوانی فدان میں اپنے ماموں کے ہاں گزری۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح آپ کی ماموزاد راحیل اور لیہ سے ہوئی۔ پھر 7 سالوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے زلفا اور بلہام نامی 2 خواتین سے بھی نکاح کی جو آپ کی پہلی بیویوں کی خالہ تھی۔ اس طرح 4 بیویوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، جن میں سب سے چھوٹے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ لیلا سے آپ کے گھر ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی جس کا نام دینا تھا، اور وہ بنیامین اور حضرت یوسف سے بڑی تھی۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام ہاران میں رہا کرتے تھے، ایک دن خداوند نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا، میں اس بیت علم کا خدا ہوں جہاں تو نے میری منت مانی تھی۔ اب تو اس سرزمین سے ہجرت کر اور نکل کر کنعان کی طرف چلا جا۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں اور بیویوں کو اونٹ پر سوار کیا اور بھیڑ بکریوں کو لے کر کنعان کی طرف چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب شیخم نامی بستی میں پہنچے تو آپ نے اس بستی کے قریب خیمے نصب کیے اور بھیڑ بکریوں کو علیحدہ باندھ دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں کے بادشاہ جس کا نام جمور تھا اس سے 100 بکریوں کے بدلے ایک زمین خرید لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں ایک گھر بنایا اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے۔ آپ یہاں 15 مہینوں تک امن و امان سے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ دینا کی عمر 15 یا 18 سال ہوگی، اور تمام بھائی اپنے اس اکلوتی بہن سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اور دادا نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ کسی کنعانی لڑکے یا لڑکی سے اپنی اولادوں سے رشتہ نہ جوڑیں، کیونکہ کنعانی لوگ مورتی پوجا کرتے تھے۔ ان کے سارے رسم و رواج جہالت، شرک اور خدا کی نافرمانیوں میں بھرے پڑے تھے۔ وہ جھوٹے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے سدوم اور عمورہ ایسے ہی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ ان سب باتوں کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا،
لہٰذا آپ کنانی لوگ سے محتاط رہتے اور اپنے بیٹوں کو بھی آگاہ کرتے رہتے تھے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود دینا نے کچھ کنانی لڑکیوں سے دوستی کر لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن دینا نے کچھ کنانی لڑکیوں سے دوستی کر لی اور ان کے گھر آنے جانے لگی۔ دینا کے بھائیوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے اس کنانی لڑکیوں سے دوستی کرنے سے منع کیا، لیکن اپنی لاڈلی بہن کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس سے کچھ نہ کہا۔ چنانچہ ایک دن جب دینا اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیخم کی بستیوں میں گئی تو وہاں کے بادشاہ جمود کا بیٹا جس کا نام شکیم تھا، اس کی نظر دینا پر پڑی۔ چونکہ دینا تو بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل تھی، لہٰذا اسے وہ بہت پسند آ گئی۔ شکیم اور دینا ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھی۔ شکیم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دینا سے ہی شادی کرے گا۔ کچھ دنوں بعد اس بستی کے باشندوں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اسی خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب اور ان کے اہل خانہ کو بھی دعوت دی اور اس میں بادشاہ جمہوریت سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ اپنی بیٹی دینا کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں اور ہمارے ایک ملک میں سکون سے رہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے شمعون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہونے لگے۔ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہمارے اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کرے یا رشتہ کے بارے میں سوچے۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے نہایت ہی چالاکی سے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ اگلے ہی دن بستی کی حکمران جمود اور شہزادہ سکیم کے پاس گئے اور اس نے ان سے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، لہٰذا اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا پورا قبیلہ ختنہ کروائے۔ دوستو، پھر بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے خود اور اپنے پورے قبیلوں کا ختنہ کروایا۔ میرے دوستو، یہاں پر شمعون اور لاوی کا یہ شرط نہیں تھا بلکہ یہ ایک چال تھی، اور وہ چال یہ تھی کہ جب ان لوگوں نے ختنہ کروا لیا تو اگلے ہی دن شمعون اور لاوی دونوں ہی بھائی مل کر پورے قبیلے میں گئے اور ان کے جتنے بھی مرد حضرات تھے سبھی لوگوں کو قتل کر ڈالا، کیونکہ وہ لوگ آپس میں لڑ نہیں پائے۔ درد کی وجہ سے وہ سارے لوگوں کا فائدہ اٹھا کر سارے لوگوں کو قتل کر ڈالا، یعنی جتنے مرد حضرات تھے سبھی کا قتل کر ڈالا، یہاں تک کہ حکمران اور ان کے بیٹے کو بھی شکیم کو بھی قتل کر ڈالا۔ اس کی خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں پر بہت غصہ ہوئے۔ اس لیے غلطی بادشاہ کی اور ان کے بیٹے کی صرف یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کی بہن کو پسند کیا اور پھر خود ہی ان کا رشتہ مانگا، ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ اپنے بیٹے شمعون اور لاوی سے غصہ ہوئے، کیونکہ اس کا بدلہ تو اللہ دینے والا ہے۔ میرے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔